اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال اللہ تعالی فی قرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاني دخل الجنة ہر قسم کی بڑائی کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور لاکھوں درود و سلام کا نزول ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انعام کی آیت، سورہ مائدہ کی آیت تلاوت کی تھی، آیت نمبر 15 میں سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنی مقدس کتاب میں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے میرے بندو، اللہ کا اعلان ہے قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آ چکی ہے ہدایت، من اللہ، اللہ کے جانب سے، نوروں و کتاب مبین، یہ ساری کائنات کا نور ہے۔ اسی سے دنیا ہے نا، کرنٹ اللہ تعالیٰ علم دیے ہے، انسان محنت کر کے یہ پانی سے کرنٹ کو، پانی کے پاور سے کرنٹ کو نکالا، سورج سے کرنٹ کو نکالتا ہے، لائٹ سلگاتا ہے، سولار سسٹم، یہ سارا علم ہے نا اللہ تعالیٰ، اللہ کی نزولت کی طرف سے اللہ تعالیٰ زمین پر اتارے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس، قد جاءکم من اللہ، اللہ کے پاس سے، نوروں و کتاب مبین، نور اللہ کا نور اور کتاب مبین۔ آج یہ موضوع لینے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہماری امت 22 رجب کے ایک امام جعفر صادق کے نام پہ
نیاز کرنا، کنڈے چڑھانا، یہ سارے کے سارے بدعت خرافات کرتے ہیں۔ ہر مہینہ کچھ نہ کچھ بدعت خرافات میں ہے۔ ربیع الاول کے بدعت ہے، محرم کے بدعت ہے، ایسے بدعت خرافات میں یہ اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں کہ تحقیق تمہارے پاس آ چکی ہے، یہ ہے کتاب۔ اللہ بلاتا ہے، اے نبی کہہ دو وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، پکارو مجھے، پکارو، استجب لکم، میں تمہاری درخواست کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، سیدخلون جہنم داخلی، ان قریب رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوئیں گے۔ اور سورہ بقرہ میں بتاتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی کہہ دو میرے بندے تم سے سوال کرتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ، میرے بندے تم سے، اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، کہہ دو ان سے انی فإنی قریب، شارک سے قریب ہے، ہم جانتے ہیں ان کی جو دل کی دھڑکن کو جان لیتے ہیں، کہہ دو ان سے انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا، جب بندہ پکارتا ہے ہم درخواست کو قبول کریں گے۔ یہ اللہ کا قول ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا دین ہے، تحقیق تمہارے پاس آ چکی ہے ہوتے۔ کتاب کی شروعات میں بولتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین، یہ متقینوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ آج امت پہلی صدی کے ہے، امام جعفر صادق رحمہ اللہ یہ اہل بیت میں سے ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استادوں میں سے ہے، ان کے استاد بھی ہے اساتذہ سے، یعنی تبع تابعین میں سے ہے، پہلی صدی کے۔ اس کیلنڈر کی 700 سے لے کے 800 سال کے درمیان کے۔ یہ بدعت خرافات کب سے سٹارٹ ہوئے تھے؟ کئی خلیفوں کا دور گزرا، عمر بن عبدالعزیز کا دور گزرا، ہارون رشید، مامون رشید ان کا دور گزرا۔ یہ بدعت خرافات 400 سال، ہجری کے 400 سال، یعنی تقریباً 1000 سال یہ اس کیلنڈر کے 11ویں صدی، اس کیلنڈر عیسائی کیلنڈر کے 11ویں صدی سے شروع ہوئے بدعت خرافات۔ اس 11ویں صدی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا دور خلیفہ تھے، بیت المقدس کو فتح کرے دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فتح کر کے مسلمانوں کو دی، مومنوں۔ کئی 100 سال گزر گئے، چند عرصے کے لیے پھر بھی بیت المقدس عیسائیوں کے ہاتھ میں گئی۔ پھر 11ویں صدی 12ویں صدی کے درمیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا خلیفت میں بیت المقدس فتح ہوئی۔ پھر ان کے بعد ان کی دور جانے کے بعد میں بدعت خرافات پورے سٹارٹ ہو گئے۔ تقریباً 400 ساڑھے 400 سال کے بعد کے بدعت ہے، نہ کوئی صحابہ کرے، نہ کوئی تابعین کرے، تبع تابعین کرے۔ اس قرآن کی ایک ایک آیت ہمارے پاس اس امت تک پہنچانے کا کتنی صحابہ کرام کی کتنی قربانیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں والسابقون الاولین من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان، ان کی نقش قدم پر چلو، سلف صالحین کے نقش قدم پر چلو، رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہوئے گا۔ نہیں ان کے نقش قدم، ان کے ڈسکنیکٹ، ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے ہیں، منمانی چلتے ہیں تو بدعت ہے۔ ابھی خطبہ میں تلاوت کی گئی تھی حدیث فإن خیر الحدیث کتاب اللہ،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ ہر خطبے میں حدیث پڑھتے تھے۔ بہتر کلام اللہ کا کلام ہے، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہتر بات میں میری شریعت، میری حدیث تمہارے لیے عمل کرنے کے لیے، صالح عمل نیک عمل کرنے کے لیے شریعت ہے، میری شریعت ہے۔ اور شر الامور محدثاتها، نئے کام تمہیں وکل محدثات بدعہ، بدعت کی طرف لے جاتا ہے، وکل بدعت ضلالہ، وکل ضلالۃ فی النار، گمراہی کی طرف پھر تم آگ کی طرف لے کے جائیں گے شیطان۔ یہ 400-450 سال کے بعد کے بدعتیں ہیں پورے، حالانکہ سمجھتے ہیں کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، سورہ یونس کی آیت میں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، آیت نمبر 18 میں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی پکارو، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ نہ نفع نقصان کے قائل ہے، چاہے اللہ کو چھوڑ کر کوئی بھی ہو تو، پیغمبر ہونے دو، عیسائی ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر کو پکڑتے ہیں، یہود ہے نا، عزیر علیہ السلام کو پکڑتے ہیں، تم چاہے پیغمبر کو پکڑو، پیر کو پکڑو، ولی کو پکڑو، کسی کو پکڑو، بڑے سے بڑے کوئی بھی ہو۔ حالانکہ اہل بیت میں سے ہے امام جعفر صادق، ان کے والدین میں زین العابدین ہیں، ان کے اوپر امام حسین ہیں، ان کے والد علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ، پروٹوکول میں کون بڑھ کے؟ اب کیا نئے یہ نکال لیے، میرے نام پہ تم کنڈے بناؤ، تمہیں نیاز پیش کرو، قیامت کے دن سفارش کروں گا، کوئی بھی ہو تو۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آخری رکوع میں بتاتے ہیں، افحسب الذین کفروا، یہ سمجھتے ہیں یہ جو نافرمان، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب و مبین، تحقیق آ چکی ہے ان کے پاس نور اور کتاب آنے کے باوجود یہ نافرمان ہے نا، اپنی منمانی جیتے ہیں۔ افحسب الذین کفروا، یہ جو سمجھتے ہیں نافرمان لوگ، کافر لوگ، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، مجھے چھوڑ کر پکڑتے ہیں عبادی، میرے بندوں کو، میرے قریب کے بندوں کو، اولیاء، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو، میرے اولیاء، میرے قریب کے بندوں کو پکڑتے ہیں۔ اولیاء کون ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ اولیاء کرام ان کو مرتبہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک اولیاء کو چن لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ولی بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کی مرضی ہے وہ۔ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، میرے بندوں کو پکڑتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ان کے لیے بے شک اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ان اعتدنا تیار کر کے رکھی ہے ان کے لیے، جہنم تیار کر کے رکھی ہے۔ یہ سورہ کہف کی آخری رکوع کی آیت ہے، آیت نمبر 101۔ تو بہرحال میں ایکچولی امپورٹنٹ یہ کہ سورہ حج کا رکوع لایا تھا میں، بہت یہ آج کے دن کے لیے ذرا یہ جو بدعت خرافات کے لیے میں تھوڑا وضاحت کیا تھا۔ میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں، پورے کائنات کے انسانوں کو خطاب کرتے ہیں، اتقوا ربکم، ڈرو اللہ، تمہارے رب سے ڈرو، تمہارے پروردگار سے ڈرو، تمہارے کریٹر، تمہیں جو پیدا کیا، سارے انسانوں کو بولتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، نہ ہندو ہے، نہ مسلم ہے، نہ سکھ ہے، نہ جین ہے، نہ عیسائی ہے، نہ یہود ہے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ ایک آیت میں بتاتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تمہارے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم،
بے شک قیامت کے زلزلے جو آتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑی سختی کے ساتھ بڑی عظیم ہے، اس میں اس کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا، کوئی سپر پاور نہیں ٹک سکتا۔ اب دیکھو امریکہ میں اللہ تعالیٰ آگ کی ٹورناڈوز، آگ کی یہ اللہ تعالیٰ حکم دے دیے، آگ اور ہوا دو ایک ہو گئی، کوئی سپر پاور نہیں ٹک سکتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے۔ اور زمین کے زلزلے ہیں نا، زمین پر یہ لگنے لگی، کوئی نہیں ٹک سکتا ہے اللہ کی حکم سے ہوتا، تو پلٹ جاؤ اللہ کی طرف، رجوع ہو جاؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بتا دی یوم ترونها نزل، آپ اس دن تم دیکھو گے، نزل کل مرضات اما عرضت وتضع کل ذات حمل حملها، اور اس دن اس حمل، ہر ایک حمل کو یہ کرنے والی حمل گرا دیں گی۔ وترى الناس سکارى، اور سارے انسان نشے میں دھت رہیں گے۔ وما هم بسکارى، حالانکہ وہ نشہ کر کے نہیں رہیں گے، شراب نہیں لیں گے، مگر وہ اپنے اس میں نشے میں چکر میں رہیں گے سارے انسان۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، بلکہ اس دن اللہ کا سخت ترین عذاب نازل ہوتا رہے گا آسمان سے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس دن قیامت کے دن 1000 میں 999 لوگ نا جہنم میں رہیں گے۔ صحابہ اکرام کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے صحابہ کی جماعت، میں یہ کرتا ہوں کہ امید کرتا ہوں کہ تمہاری صحابہ کی جماعت 1/3 جنت میں، 1/3 کے برابر کی تمہاری جماعت ہے۔ تو قیامت کے آنے والے زلزلے آنے والے ہیں، اور نافرمانوں کا تعداد ایسی ہے کہ 1000 میں 999 ہے نافرمانے رہیں گے، 1000 میں 1 جنت حاصل کرے گا۔ تو بہرحال اللہ کا عذاب نازل ہوتا رہے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، انسانوں میں سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہیں۔ اے ایھا الناس، اے انسانوں بولتے ہیں، کون اللہ معلوم نہیں ہے، اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہیں، لڑائی جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے۔ اللہ کی کتاب اتاری گئی ہے، لقد جاءکم کتابوں نوروں و کتابوں مبین، نور آ چکا ہے اللہ کے پاس، تحقیق آ چکا ہے، قد جاءکم من اللہ، اللہ کے پاس، پھر بھی اللہ کے بارے میں جھگڑتے رہیں گے، حجت کرتے رہیں گے۔ ہدایت ہدایت اتر چکی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، آنے کے باوجود اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں قوم۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور کون سی حدیث پر ایمان لاؤ گے؟ اللہ کا قول ہے یہاں پہ، یہ اللہ کے قول کو چھوڑ کر اور کون سی قول پر ایمان لاؤ گے تم؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، اے انسان رزق دیے ہیں، کھانا دیے ہیں، ہاتھ پیر دیے ہیں، صحیح سلامت دیے ہیں، اعضاء دیے ہیں، آنکھ دیے ہیں، کان دیے ہیں، بل نحن محرومون، ہم ہی کو بلا دیے اے صاحب انسان۔
بل نحن محرومون، ہم ہی کو محروم کر دیا، اللہ کو محروم کر دیا، اللہ کو بھول گیا انسان۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں انسان بغیر علم، بغیر علم کے، علم نہیں ہے ان کے پاس، اللہ کے بارے میں حجت ہے، ارے اللہ کا قول یہ ہے بولے تو قرآن میں یہ بات بولتے بولتے نہیں، سننے کا نہیں ہے۔ ہمارے عالم، ہمارے مفتی، ہمارے اس میں، ہمارے مسلک میں، ہمارے فرقے میں، ہمارے مسلک میں یہی باتیں ہیں، ہم دوسروں کا نہیں لیتے، یہ حال۔ من یجادل فی اللہ بغیر علم، بغیر علم کے حجت کرتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُونَ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور اتباع کر لیتے ہیں ہر شیطان کے، ہر نئے کام کے، ہر بدعت کی، ہر خرافات کی اتباع کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر، اس کتاب میں، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مستقیم، یہی سیدھا صراط مستقیم ہے، اسی کو پکڑنا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کو ہمارے تک لانے میں صحابہ کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، جب پوری قرآن سینوں میں تھی صحابہ کرام کی، کتاب کی شکل کیسا ہے، صحابہ کرام کا کتنا یہ تھا، ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر جان نچھاور کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین۔ کیا بڑے بڑے کام چھوڑ دیتے، دین کے کام سمجھ کے، لوگ آج قوم کر رہی ہے دین سمجھ کر، یہ کام پورے چھوڑ دیتے کیا، بدعت کام پورے۔ جھگڑتے ہیں، پھر اللہ کا قول ہے بولے تو نہیں مانتے ہیں۔ من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبعون، اور اتباع کر لیتے ہیں کل شیطان مرید، ہر بدعت کے طرف، ہر خرافات کی، ہر بدعت کی نقش قدم پر چلتے ہیں شیطان، مت چلو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کر لو۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 153، اسی کی اتباع کرو، فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستے مت اختیار کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، سارے راستے تمہارے کو تفرق میں ڈال دیتے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ، یہ میری وصیت ہے اللہ تعالیٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں وصیت کرتے ہیں، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اوصیکم بالتقوی اللہ، میں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ چھوڑ دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حجۃ الوداع، من اتانی دخل الجنہ، میری اطاعت کر لیتے ہیں دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوں گے۔ خیر الناس قرنی ثم لم یلموا ثم لم یلموا، میرا زمانہ بہتر ہے بعد کا، بعد میں خرافات بدعت شروع ہو جائیں گے، خبردار پکڑ کے رکھنا ہے اس کو، اس کتاب کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ اتباع کر لیتے ہیں وَيَتَّبِعُوا كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، ہر شیطان کی اتباع کر لیتے ہیں، ہر نئے کام کی، ہر بدعت کی اتباع کرتے ہیں۔ کتب علیہ انہ من تولہ فلہ یضلہ، اور ان کے نصیب میں لکھ دیا گیا جو پلٹتے ہیں اسی کے طرف، شیطان کے طرف ہے، فلہ یضلہ، اور گمراہ کر دے گا شیطان ان کو، وَيَهْدِهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور ہدایت کا راستہ بتاتے ہوئے، ہدایت کا، یہ ہدایت کا راستہ بول کے شیطان لے جائیں گا ان کو، کس کی طرف ہے، عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جائیں گا شیطان۔ یہ کہیں گا کہ یہی ہدایت بول کے، یہ ہدایت بول کے لے جائیں گا۔ آدم علیہ السلام کو پھل کھلایا، میں تمہارا دوست ہوں، میں خاصمہما، میں قسم کھاتا ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، میں بول کے قسم کھا کے آدم علیہ السلام کو ہے نا جنت میں پھل کھلا دیا۔ وہی تو ہے شیطان، بندوں کو بھٹکا کے لے جاتا ہے۔ وَيَهْدِهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ،
آگ کے طرف، آگ کی گڑھے کی طرف لے جائیں گا، ہدایت کا راستہ بتاتے ہوئے لے جائیں گا. لوگ ہے نا وہی ہدایت کا راستہ سمجھ کر چلیں گے اس کو. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من بعثی، اے انسانوں تم اللہ کو بھلا کے زندگی گزارتے ہو، اگر تمہیں ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں شک ہے بعد اٹھائے جانے کی زندگی پر، تمہیں شک ہے تو ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، کون بات کا قصہ بات دیکھیں گے؟ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، حساب کتاب لیں گے. اگر تم اس میں شک ہے، اگرچہ شک ہے کہ بات کی زندگی میں اللہ اٹھانے کے، فی ریب من بعثی، بات کی زندگی پر ہے تمہیں اگرچہ ڈاؤٹ ہے تو پہلے زندگی کون دے رہا؟ اللہ تعالیٰ پیدا کیا پہلی مرتبہ تمہارے کو کون پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہے. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، تو ہم ہی پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیے، یاد کرو. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، ہم ہی پیدا کیے تمہیں. من تراب، مٹی سے پیدا کرے ہیں آدم کی جسد کو، من تراب. ثم من نطفۃ، پھر بھی آدم حوا سے نطفے سے سارے انسانیت کو پیدا کرے ہیں، نطفے سے انسانوں سے. ثم من نطفۃ ثم من علقۃ، اور ہمیں پھر بھی رحم بچے دانی میں خون کا لوتھڑا بناتے ہیں. ثم من مضغۃ، اور ایک ہے خون کا جمع ہوا خون ہے، اور خون سے لوتھڑا بناتے ہیں، ایک جمع ہوا لوتھڑے سے. ثم من علقۃ مضغۃ غیر مخلقۃ، ایک شکل دیتے ہیں، ایک شکل لے کے تھوڑے دن شکل لے کے رہتا ہے، وہ بال کے شکل میں رہتا ہے یا چپلک کے شکل میں رہتا ہے، شکل بناتے ہیں اندر، اور ہے نا آنکھ منہ کان ہاتھ پوری پیر لگا کے شکل بناتے ہیں اس کو. ثم من مخلقۃ لتنبئون لکم، تاکہ تم جان لو. آج سائنسدان پورے حیران ہیں، آج سائنسدان پورے اسکیننگ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسا روح ڈالتے ہیں، 4 مہینوں کے بعد روح ڈالتے ہیں، حرکت کرنے لگتا ہے بچہ، اس کو اندر غذا کیسا پہنچتی ہے، آکسیجن کیسا پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اندر چھوٹے سے بال کے جیسے پیٹ میں غذا کے انتڑیاں گنتڑیاں، پورا کڈنیز، لیور، ہارٹ، لیور، گال بلیڈر، پینکریز، سارے کے سارے اندر فٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. چھوٹے سے بال کے جیسے سر میں ہے نا آنکھ فٹ کرتے ہیں، کان فٹ کرتے ہیں، بھیجا فٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. ہاتھ دیتے ہیں، پیر دیتے ہیں، صحیح سلامت نکالتے ہیں تاکہ تم جان لو. وَنُخِّرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا يَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم ماں کے رحم میں بچے دانی میں چند مدت تک رکھتے ہیں اس کو. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، اور ہم نکالتے ہیں بچہ بنا چھوٹا سا. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ، تمہارے کو طِفْلًا چھوٹا بچہ بنا. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، اور پھر بھی تم ہٹا کٹا نوجوان بنا دیں. اگر ہم چاہتے ہیں تو وہ بڑھتا ہے بچہ، بڑھتے ہوئے تندرست بنتا ہے، وقتاً فوقتاً، سال بسال گھٹتا جا رہا ہے. یہاں پہ جشن مناتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے بول کے جشن مناتے ہیں، تو موت کے قریب جاتا ہے، ایک قدم قریب جاتا ہے. یہ معلوم نہیں ہے تو اشدکم، اس کو قوت والا بنا دیتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى، اور ہم ان میں سے کئی لوگوں کو وفات دے دیتے ہیں، 10 سال کے اندر کے بچوں کو وفات دے دیتے ہیں. کئی لوگوں کو 20 سال کے اندر کے 22 سال کے اندر لوگوں کو وفات دیتے ہیں. کئی لوگوں کو 30 ایئرس کے اندر کے لوگوں کو وفات دے دیتے ہیں. کئی 40 ایئرس کے اندر کے لوگوں کو وفات دے دیتے ہیں. کئی لوگوں کو 50 کے اندر کے لوگوں کو وفات دیتے ہیں.
موت دے دیتے ہیں. کئی لوگوں کو 60 کے اندر لگے لوگوں کو وفات دیتے ہیں, موت دے دیتے ہیں. 60 سے 70 کے درمیان زندگی ہے, کئی لوگوں کو وفات دے دیتے ہیں. ومنکم من یتوفا ومنکم من یرد الی ارذل الامور, اور تم میں سے کئی لوگوں کو ہم ہے نا ناکارہ عمر تک چھوڑ دیتے ہیں. ناکارہ عمر بولے تو یہ 70 کے ابو, 80 ایئرس, 90 ایئرس, 100 ایئرس, ناکارہ عمر تک چھوڑ دیتے ہیں تاکہ بتائے اللہ کی قوت بتائے. من یردکم ومنکم من یرد الی ارذل الامور لکی لا یعلم من بعد علم شیئا, تاکہ بتائے وہ کوئی جان نہیں پائیں گے دنیا میں جتنا علم حاصل کریں گے, ڈاکٹر ہوئیں گے, پروفیسر ہوئیں گے, یہ ہوئیں گے, سائنسدان ہوئیں گے, عبدالکلام کے جتنا پوری سائنسدان بنیں گے, مگر اگرچہ اس شخص کو بھی 100 سال کا عمر دے دیا تو پورا پڑھا ہوا دنیا کا علم پورا بھول جاتا. ارذل الامور, ناکارہ عمر تک چھوڑ دیتے ہیں تاکہ جان لے. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا, علم حاصل کرنے کے, دنیا میں علم حاصل کرنے کے باوجود ذرا برابر بھی علم نہیں رہیں گا ان کے پاس, یہ علم باقی رہیں گا. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِلَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا, اب اس کی مثال بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آیت کے آخری میں. وَتَرَى الْأَرْضَ, تم زمین کو دیکھتے ہو, حَامِلَةً, وہ جو یہ کرتی ہے حرکت. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا, اس کے اوپر ہم نازل کرتے ہیں پانی کو. أَنزَلْنَا عَلَيْهَا مِن مَّاءٍ, أَنَ الْمَاءٍ, ماء, پانی کو برساتے ہیں. احتزت وربت انبتت, اور حرکت کرنے لگتی ہے, اور یعنی زمین میں سے اگانے لگتی ہے. یہ حرکت یہ ہو جاتی ہے, زمین بھیگی ہو جاتی ہے اور حرکت کرنے لگتی ہے. زمین میں سے تمہارے کو طرح طرح کی اناج اگا کے دیتی ہے. تم دیکھتے ہو زمین کو, مردہ زمین کو ہم اٹھاتے ہیں اور ہر سال یہ چلتا آتا ہے. ہر سال زمین مردہ زمین ہو جاتی ہے, پھر حرکت کرنے لگتی ہے, جان ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ. احتزت اربتت انبتت من کل زوج بہیج, سارے کے سارے ہم تم فائدہ اٹھاتے ہو. تو یہ آیت کے آخری میں مثال بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کی. سورہ کہف میں بھی انسان کی زندگی کی مثال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تم شکر گزار بنو. ذالک بأن اللہ هو الحق, یہ تمہارا اللہ ہے, حق کے ساتھ بیان کرتا ہے. بأن الحق وأنہ یحیی الموت, وہی اسی کے ہاتھ میں ہے حیات اور موت, وہی دیتا ہے حیات اور موت دیتا ہے. یاد رکھو, جن جن کو پکارتے ہو تم, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارو, پیغمبر کو پکارو, ولی کو پکارو, کسی کو پکارو, مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, نہ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, یا ایھا الناس, اے انسانوں, آدم کی اولاد کوئی بھی ہو, پیغمبریں ہو, پورے پیغمبریں بھی آگے اس کے اندر. انتم الفقراء الی اللہ, اللہ کے سامنے تم سارے کے سارے فقیر ہیں. اگرچہ ایمان ہے تو اس کو پکڑو. واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو پکڑ لو, جم جاؤ. اسی کے ہاتھ میں ہے حیات اور موت, اسی کے ہاتھ میں. یحیی الموت وانہ علی کل شیء قدیر, وہی ہر چیز پر قادر ہے. یاد رکھو اللہ. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور قیامت کا دن اس میں شک نہیں ہے. ساعۃ لا ریب فیہا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قیامت لائیں گے, قیامت کا اٹل ہے قیامت. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, اس دن اللہ تعالیٰ خبروں سے سارے کو اٹھائیں گا.
خبروں سے سارے کے سارے انسانوں کو اٹھا دے گا قیامت کے دن۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، پھر سے اللہ تعالیٰ اس صورت میں اس 10 آیتوں میں پھر سے دوسری مرتبہ بولتے اللہ تعالیٰ کیا کئی مرتبہ بتاتے ہیں اے انسان ایسا ہے انسان کدھر بھٹکا ہوا ہے، ہدایت ادھر ہے۔ وَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور کون سے قول پر ایمان لائے گا؟ اللہ کا قول ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور انسان جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اللہ کا قول بولے تو نہیں مانتے ہیں، جھگڑتے ہیں بغیر علم، بغیر علم کے۔ اسی 10 آیتوں میں 2 مرتبہ بولتے ہیں سیم آیت، بار بار مرتبہ۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا عَلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم بار بار وہ آیتیں نازل کرتے ہیں، سیم آیتیں بار بار نازل کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرتے، پلٹ جاتے، توبہ کرتے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرے گا، بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، اور ان کے پاس ہدایت نہیں ہے اور کوئی دلیل، روشندہ دلیل کوئی بھی نہیں ہے ان کے پاس، پھر بھی عمل کرتے جاتے ہیں، آنکھ بجھ کے اندھے بن کر بدعات خرافات میں عمل کرتے 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 زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ کی آیتوں سے جھگڑتے ہیں، اللہ کی آیتوں سے مانتے نہیں ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور انسان پورے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کی آیتوں کے مانتے نہیں ہیں، اللہ بغیر علم، نا بغیر علم کے، علم نہیں ہے ان کے پاس، ولا ہدی ولا کتاب منیر، اور ان کے پاس ہدایت نہیں ہے اور روشندہ دلیل بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ کون سی دلیل پہ کرتے ہیں عمل؟ کوئی بھی دلیل نہیں ہے، نہ ہدایت ہے، نہ علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ دلیل۔ ثانیہ اطفی لیضل عن سبیل اللہ، اور جو پیٹ پھیرتے ہیں وہ لیضل عن سبیل، سارے راستے کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، اور ونذیقہ، اور ہم چکائیں گے ان کو یوم القیامت عذاب الحریق، قیامت کے دن آگ کا عذاب چکائیں گے ان کو، وَيُذِيقُهُ یوم القیامت، قیامت کے دن عذاب الحریق، آگ میں ڈالے، آگ کا عذاب چکائیں گے جو نافرمانی میں گزارتے ہیں زندگی۔ ذالک بما قدمت یداک، یہ اس لیے کہ جو بھجا لیے ہوئے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے ہاتھوں، بما قدمت یداک، اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کا یہ ہے ان کا اعمال، ان کے ہاتھوں کی کرتوتاں، ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، وان اللہ، اور اللہ تعالی لیس بظلام للعبید، اللہ کے اپنے بندوں کو پر ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، اور اگرچہ پلٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اے یا عباد اللہ، اے بندو آؤ ادھر پلٹو، بلا من اسلم وجہہ للہ، بل تحقیق یہ ہے جو بندہ پلٹ جاتا ہے اللہ کی طرف، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو بہرحال یہ ہے سورہ حج کی پہلی 10 آیتیں ہیں، پہلا رکوع ہے۔ ہمیں اللہ دین اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک و اتوب الیک۔
سبحان